ایک زمانے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ نیا نیا دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور لوگ آفس میں بھی چلے آتے تھے دعا کے لیے. میں اس خوف سے کسی کو انکار نہیں کر پاتا تھا کہ یہ بندہ خدا ہے، مخلوق خدا ہے، اس کو انکار کروں گا تو مجھ کو اللہ سے چھینٹے پڑیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے کام میں خلل آنے لگا دفتری معاملات میں، اور مجھے یہ احساس بہت مجھ پہ حاوی ہو گیا کہ میں شدید بے ایمانی اور بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ سارا وقت اس ادارے نے خریدا ہوا ہے جو مجھے تنخواہ دیتا ہے، اور میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس دوران ذاتی ٹیلی فون بھی سنوں، وہ بھی بددیانتی ہے. گورنمنٹ ملازمت کر رہا تھا اور مجھے اپنے سرکاری معاملات میں کراچی خاصا فریکوینٹلی جانا ہوتا تھا. کراچی میں ایک جمعہ آ گیا مجھے ٹور کے دوران، وہاں ایک مسجد تھی، اس میں 12 بجے چلا گیا، کوئی بھی نہیں ساتھ میں. تو ذہن پر یہی سوار تھا کہ یہ مصروفیت جو ہے یہ مجھے بددیانتی کی طرف لے جا رہی ہے. میں سب سے اگلی صف میں گیا اور جب بیٹھ رہا تھا تو سڈنلی نظر پڑی کہ محراب کی ایک سائٹ پر ایک خطبہ سا لگا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. پہلا حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے، امور مملکت چلانے کے لیے، اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کے لیے. دوسرا 8 گھنٹے کا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے لیے، اور تیسرا حصہ مخصوص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادات اور آرام کے لیے. تو یہ تقسیم تھی. وہ تقسیم میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کر لوں. تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا، اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا. یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا کی ممانعت ہے، کیونکہ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت عملی قرآن ہے، عملی اسلام ہے.